خاتون جج کو دھمکی کے کیس میں عمران خان نے معافی مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرد جرم ٹل گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی عدالت میں پیشی، روسٹم پر آ کر بیان دیا، معافی مانگتا ہوں اگر کوئی لائن کراس کی۔ خاتون جج کے پاس بھی جا کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میری 26 سال کی کوشش رول آف لا کی ہے۔ میرے سوا جلسوں میں رول آف لا کی کوئی بات نہیں کرتا۔ کبھی عدلیہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نیت نہیں تھی۔ یقین دلاتا ہوں آئندہ کبھی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا۔ خاتون جج کو دھمکی نہیں دی، لیگل ایکشن لینے کا کہا۔ جیسے جیسے مقدمہ آگے چلا مجھے سنجیدگی کا احساس ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ریڈ لائن کراس کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، اگر عمران خان کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو عدالت اس کو سراہتی ہے۔ ہم چارج فریم نہیں کر رہے۔ خاتون جج کے پاس جانا یا نہ جانا آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا۔ عدالت کا عمران خان کی معافی پر اطمینان کا اظہار، معافی تسلی بخش قرار۔ فرد جرم عائد نہ کرنے کا فیصلہ، عمران خان کو 3 اکتوبر تک بیان حلفی جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں کی عمران خان پر سوالات کی بوچھاڑ۔ چیئرمین تحریک انصاف بولے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، میری جنگ عدالت سے نہیں مافیا سے ہے۔ صحافی نے سوال کیا، آپ کی عدالتوں سے جان کب چھوٹے گی؟ عمران خان نے جواب دیا، ابھی تو نہیں چھوٹنے لگی۔ ادھر چیئرمین تحریک انصاف کی پیشی کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات، پولیس، ایف سی، رینجرز کی بھاری نفری تعینات رہی۔ غیر متعلقہ افراد کے عدالت جانے پر پابندی لگائی گئی۔ شاہ محمود قریشی کو بھی روک لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اور پولیس اہلکاروں میں تلخ کلامی۔ رانا ثناء اللہ، اپنی فکر کرو، اس بار ہم اسلام آباد میں تیاری کر کے آئیں گے۔ رانا ثناء اللہ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان کی وزیر داخلہ کو وارننگ، بولے کہ 25 مئی کو ہماری تیاری نہیں تھی۔ پرامن احتجاج کرنے والے کارکنوں پر ظلم کیا گیا۔ ہفتے کو تاریخی احتجاج ہوگا۔ ہفتے کے روز فیصلہ کروں گا کہ کس دن کال دینی ہے۔ فیصلہ تب کروں گا جب سمجھوں گا میرے ٹائیگرز تیار ہیں۔ اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ نظام پر قبضہ کرنے والے اس نظام سے اربوں کھربوں پتی بن چکے۔ یہ لوگ ہمیں آرام سے آزادی نہیں دیں گے۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، قربانی دینا پڑتی ہے۔ حکومت کا اقتدار میں آنے کا مقصد اپنی چوری بچانا ہے۔ کرپشن کیسز میں ملوث لوگ خود ہی اپنے کیسز معاف کرا رہے ہیں۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں غلام ہیں جن کا پیسہ ملک سے باہر ہے۔ ان دونوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی۔ عمران خان ابھی تیاری پکڑ رہے ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کو 25 مئی سے بھی زیادہ بہتر ڈیل کریں گے۔ کے پی اور پنجاب سے پولیس مانگی ہے، وہ نہیں دیں گے تو قانونی کارروائی کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی GNN سے خصوصی گفتگو۔ عمران خان سے مذاکرات سے متعلق سوال پر بولے، عمران خان ذہنی بیمار ہے، اس سے کیا بات کریں؟ آنسو گیس کے شیل اور ربڑ کی گولیاں مظاہرین پر برسانے کے لیے جدید طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ڈرون شیلنگ کے استعمال پر بھی غور کیا جائے گا۔ کے پی میں طالبان کی واپسی کی خبروں سے متعلق سوال پر جواب دیا، ہماری سیکیورٹی فورسز یہ اہلیت رکھتی ہیں کہ مسئلے کو حل کر سکیں۔ عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا، تحریک انصاف پارلیمنٹ میں کردار ادا کرے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا مشورہ، قومی اسمبلی سے ایک ساتھ استعفے منظور کرنے کی تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کے دوران استفسار کیا کہ تحریک انصاف کو اندازہ ہے 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے؟ ملک کی معاشی حالت دیکھیں، کروڑوں لوگ سیلاب سے بے گھر ہو چکے، ان کے لیے کھانا ہے نہ پانی، بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں مدد کے لیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، استعفوں کی منظوری کا طریقہ کار طے کرنا اسپیکر کی ثوابدید ہے، ہم پارلیمان کے اندرونی طریقہ کار میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ آپ تمام استعفے بیک وقت منظور کرانے کی صورت میں سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل کی آرٹیکل 69 کے حوالے سے تیاری کے لیے مہلت کی استدعا منظور، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ ضمنی انتخابات پر کتنے اخراجات ہوں گے۔ سپریم کورٹ کو اندازہ نہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں صرف کرنسی کے ضمن میں پاکستان کو اب تک $5 ارب کا نقصان ہو چکا۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا کہ انتخابات نہ ہونے کا نقصان انتخابات نہ کرانے سے کہیں بڑا ہے۔ احترام کے ساتھ چیف جسٹس کی آبزرویشن آئین سے متصادم ہے۔ 5 سال اسمبلی کی مدت ہے، اگر عوام اس اسمبلی کو نمائندہ نہیں سمجھتے تو توڑی جا سکتی ہے۔ الیکشن پر اخراجات سے کہیں زیادہ بڑی قیمت ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی دے رہے ہیں جس کے ذریعے انتخابات کو روکا گیا۔ وفاقی حکومت کا عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ واپس نہ لینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں، فورن فنڈنگ کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا۔
توہین عدالت کا معاملہ عمران خان اور ہائی کورٹ کا ہے. عمران خان ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں, ایک اور یو ٹرن مبارک ہو. مزید بولے, عمران خان اسمبلی آئیں اور حکومت تبدیل کر دیں, انہیں کون روک رہا ہے؟ حالات کے مطابق گورنر راج بھی ایک آپشن ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے, اور اگر ضرورت پڑی تو کوئی فیصلہ بھی کیا جا سکے گا. قمر زمان کائرہ بولے, عدالت سے صرف یہ کہنا ہے ماضی میں جو فیصلے آئے ان پر لوگوں کو تحفظات ہیں. توہین عدالت قانون کے خوف سے عزت کرائی جائے گی تو یہ دیر پا نہیں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپیل پر امریکی صدر کا شکریہ. ٹویٹ میں کہا, سیلاب زدگان کی مشکلات کو اجاگر کرنے اور دنیا سے مدد کی اپیل کرنے پر صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا ملک سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا کر رہا ہے. مصیبت میں پھنسی خواتین اور بچے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. دنیا ان بے یارو مددگار خواتین اور بچوں کی پکار سنے. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ. سعودی عرب کے قومی دن پر مبارکباد. وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا. سعودی ولی عہد کا سیلاب سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار. سیلاب متاثرین کی مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی. ٹھٹھا کے گاؤں محمد جمن بکیرو میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد مختلف وبائی امراض سے لڑتے لڑتے زندگی کی جنگ ہار گئے. گھر میں بچ جانے والا بوڑھا دادا غم سے نڈھال کہتا ہے کہ ایک کے بعد ایک میرے بچے مرتے رہے. اسپتال میں کسی نے علاج نہ کیا, کوئی مدد کو نہ پہنچا. علاقے میں سوگ کا سما, متاثرین میں غذائی قلت سے مزید اموات کا خدشہ. سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض سے اموات بڑھ گئیں. خیرپور میں گیسٹرو اور ملیریا سے 3 بچوں سمیت 6 افراد کا انتقال. دادو میں 3 اور اوباڑوں میں 1 بچی دم توڑ گئی. بارشوں اور سیلاب سے مزید 20 افراد کی جان چلی گئی. ہلاکتوں کی تعداد 1596 ہو گئی. سندھ میں سب سے زیادہ 724 اموات. 8,04,998 گھر تباہ ہو گئے. 13,074 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا. پی ڈی ایم اے کی رپورٹ. ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے $10 کروڑ قرض کی منظوری. ایشیائی بینک کا کہنا ہے رقم صوبہ خیبر پختونخوا کے صحت کے نظام میں بہتری کے لیے خرچ ہوگی. انسانی وسائل کی منصوبہ بندی اور ادویات کی سپلائی چین کے انتظام کو بہتر بنانا ہوگا. پروگرام کے تحت صحت کے حوالے سے سہولیات کے بنیادی ڈھانچے کو جدید کیا جائے گا. کورونا کے بعد پاکستان کو اب غیر معمولی سیلاب کا سامنا ہے. سیلابی پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خطرے بڑھ رہے ہیں. ادھر عالمی بینک سیلاب سے ریکوری کے لیے پاکستان کو $85 کروڑ فراہم کرے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جاپان کے سفیر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. آرمی چیف نے کہا پاکستان عالمی اور علاقائی معاملات میں جاپان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جاپانی سفیر کا سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار. پاکستانی عوام کو مکمل تعاون کی پیشکش. انسانی حقوق کی بین الاقوامی کارکن اور UNHRC کی نمائندہ انجلینا جولی کا سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. متاثرین سے ملی, ان کی ضروریات پوچھی, انہیں تعاون کا یقین دلایا. اسلام آباد میں NFRCC کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انجلینا جولی نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے جو تباہی ہوئی دنیا کو اس کا اندازہ ہی نہیں. آنے والے ہفتوں میں بھرپور مدد نہ پہنچی تو بچنے والے بھی نہیں بچیں گے. متاثرین کو خوراک, شیلٹر, طبی سہولیات کی ہنگامی ضرورت ہے. یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. دنیا کو اس پر جاگنا چاہیے. انجلینا جولی کی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کے کردار کی بھی تعریف. کہا کہ ہر جگہ پاک فوج کے جوانوں کو سیلاب متاثرین کی مدد کرتے, زندگیاں بچاتے دیکھا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا رتو ڈیروں میں امدادی کیمپ کا دورہ. میرو خان میں قائم خیمہ بستی گئے, متاثرین سے ملے, ان کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات دیے. کہا یہ سیاست کا وقت نہیں, ایک دوسرے کی مدد کا ہے. اگر کوئی میرا مخالف بھی ہوگا تو اس کی تکلیف کا مداوع کروں گا. سندھ حکومت کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مشترکہ سروے کا فیصلہ. سروے میں ضلعی انتظامیہ, NDMA, PDMA اور آرمی کے جوان شامل ہوں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 ٹاکرا. انگلینڈ کی دھواں دھار بیٹنگ. پاکستان کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف.
شاہنواز دہانی، حارث رؤف کی 2 وکٹیں، پاکستان ٹیم میں 1 تبدیلی، نسیم شاہ کی جگہ محمد حسنین شامل، شائقین پاکستان کی جیت کے لیے پرجوش۔ ادھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپورٹ سٹاف میں شامل ایک رکن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، پی سی بی حکام نے متاثرہ رکن کو اسٹیڈیم آنے سے روک دیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی ایف آئی اے میں پیشی، دوسرا نوٹس ملنے پر ایف آئی اے سائبر کرائم کی انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ ایف آئی اے نے کہا کہ شوکت ترین کو دوبارہ طلب کیا جائے گا۔ سینٹ کمیٹی برائے داخلہ میں سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپا مارنے والے عمران حیدر کو طلب کرنے کے معاملے پر تکرار، سینیٹر کامل علی آقا اور سینیٹر رانا مقبول میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی عمران حیدر کو طلب کرنے کی مخالفت، کہا اگر ادارے کے سربراہ موجود ہیں تو ریڈ کرنے والے افسروں کو بلانا مناسب نہیں۔ کامل علی آقا بولے عمران حیدر نے چھاپا مارا، کمیٹی ارکان ان سے سوالات پوچھنا چاہتی ہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپے کے معاملے کی انکوائری کے لیے کامل علی آقا، فیصل سلیم رحمان اور رانا مقبول پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی کا معاملے کی ان کیمرہ انکوائری کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا اعلان، لاہور میں بادامی باغ، انارکلی سمیت مختلف مقامات پر پارکنگ پلازے بنانے کا اصولی فیصلہ، چمڑا منڈی شہر سے باہر منتقل کرنے کی تجویز پر غور، بادامی باغ میں ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے فوری طور پر ٹریفک وارڈنز تعینات کرنے کا حکم۔ چودھری پرویز الہی سے پاکستان آٹو موبائل اسپیئر پارٹس امپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ آٹو مارکیٹ کے سیوریج سسٹم کو بہتر بنا کر تاجروں کا دیرینہ مسئلہ حل کیا جائے گا۔ ملک بھر میں ڈینگی مچھر بے قابو، کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 261 کیسز رپورٹ، ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ 73 کیسز سامنے آئے، صوبے میں اب تک 27 افراد مہلک مچھر کے باعث موت کے منہ میں جا چکے۔ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ڈینگی سے 96 افراد متاثر ہوئے، اموات کی تعداد 5 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مزید 242 کیسز رپورٹ، مختلف اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 130 ہو گئی۔ صوبے میں اب تک ڈینگی سے 6 اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستانی وفد کے دورہ اسرائیل کا تاثر مسترد، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دورے کا اہتمام غیر ملکی این جی او نے کیا جو پاکستان میں موجود نہیں۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف واضح اور غیر مبہم ہے۔ ہماری پالیسی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی جس پر قومی اتفاق رائے نہ ہو۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مستقل حمایت کرتا ہے۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے فلسطین کی 1967 والی پوزیشن ناگزیر ہے۔ ایسی آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔